راستی و درستی، راست ٹھیک کو بھی بولتے ہیں اور سیدھے ہاتھ کو بھی راست بولتے ہیں۔ ٹھیک اور موزونیت، درستی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور بعض لوگ غلط فہمی میں جب لکھتے ہیں یا بولتے ہیں تو درستگی بولتے ہیں، تو درستگی ٹھیک نہیں ہے فارسی میں بھی اور اردو میں بھی، تو اس کو راستی و درستی بولیں۔ سبق میں ہے مردی در کوچہ می رفت، مردی یہ کا استعمال ہے یا وحدت، یعنی کہ ایک کو ظاہر کر رہا ہے کہ ایک مرد ایک گلی میں جا رہا تھا۔ یا کا استعمال ہم نے سیکھا ہے پچھلے اسباق میں، یا جو ہے اگر یا معروف آ جائے کسی لفظ کے ساتھ تو اس پر وہ اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے کبھی یا وحدت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یا کے مختلف استعمال کے لیے ہم پہلا لنک دے رہے ہیں، آپ ڈسکرپشن میں اس لنک کو کھولیں اور مزید سیکھیں۔ کودکی را دید کہ چیزی گم کرده است، کودکی ایک بچے کو، یہاں بھی یا وحدت استعمال ہوا ہے۔ کودکی را دید ایک بچے کو دیکھا، یہ کیا ہے؟ یہ ماضی مطلق ہے۔ پہلے جملے میں ماضی کون سا تھا؟ ماضی استمراری تھا، کوچہ می رفت، تو ماضی استمراری کا لنک جو ہے وہ ہم دوسرے نمبر پر دے رہے ہیں، اور ماضی مطلق کا لنک جو ہے وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ کہ چیزی گم کرده است، کہ ایک چیز، یہاں پر یا جو ہے وحدت کی استعمال ہوا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ گم کی ہے۔ گم کرده است یہ کیا ہے؟ یہ ماضی قریب ہے، ماضی قریب کا بھی جو ہے لنک موجود ہے۔ چیز را می جوید از او پرسد چی میکنی، بچہ جو ہے وہ چیز تلاش کرتا ہے اور اس سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو۔ چی میکنی یہ کیا ہے؟ یہ حال کا ٹینس ہے، اور اس میں کردن کا جو مصدر ہے اس کا کن سے چی میکنی، یعنی کہ تو چی میکنی۔ کودک جواب داد، بچے نے جواب دیا، ماضی مطلق ہے، دادن سے داد۔ مادرم ناخوش است، میری ماں بیمار ہے، ناخوش بیمار ہے۔ 50 پول داده بود تا برای او شیر بخرم، 50 روپے دیے تھے، ماضی بعید ہے، تا برای او شیر بخرم تاکہ اس کے لیے دودھ خریدوں، خریدن سے خرید، اور اس کا جو ہے حال جو ہے خرم۔ پولم گم شد، میرے روپے گم ہو گئے ہیں۔ اکنون می جویم، ابھی تلاش کرتا ہوں یا ابھی ڈھونڈتا ہوں۔ مرد گفت، آدمی بولا، غم مخور، فکر مت کرو یا غم مت کھاؤ، لفظاً تو یوں ترجمہ بنتا ہے غم مت کھاؤ، مطلب ہے کہ فکر مت کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ فعل امر وہ نہیں جو ہم نے سیکھا تھا، تو یہ فعل نہیں ہے۔ ای 50 پول را بگیر و برو، بگیر بھی فعل امر ہے، یہ 50 روپے لے لو اور جاؤ، یہ 50 روپے لو اور جاؤ۔ شیر بخر، دودھ خریدو، یہ بھی فعل امر ہے، جس کے ساتھ بے آ جائے تو فعل امر بن جاتا ہے، ہم نے پہلے اس کی پریکٹس کی ہے۔ کودک پول را گرفت، بچے نے روپے حاصل کیے یا بچے نے پیسوں کو لیا، گرفت پکڑا۔ مرد هنوز چند قدم نرفته بود کہ دید، آدمی ابھی چند قدم آگے نہیں گیا تھا کہ دیکھا۔
کودک پس او آیت بچہ اس کے پیچھے آتا ہے، آمدن سے ہم نے آمد ماضی اور اس کا جو ہے حال ہے، اومی آیات کہ بچہ اس کے پیچھے آتا ہے، ایستاد اور ٹھہرا، پول را پس داد وہ گفت، روپے کو واپس کیا اور بولا، 50 پول خود را پیدا کردم، اپنے 50 روپے پیدا کیے ہیں۔ مرد او را تحسین کرد، آدمی نے اس کو اس کی تعریف کی، وہ گفت اور بولن سے نکلا ہے، ماضی ہے گفت، نور چشم من، اے میری آنکھوں کے نور، راستی و درستی را ہیچ وقت از دست مدہ، ٹھیک بات اور درستی کو کسی بھی وقت اپنے ہاتھ سے جانے مت دو، دادن سے دات اور اس کا حال جو ہے دہ ہے اور مدح فعل نہیں ہے، مت جانے دو۔ تو اس سبق میں ہم نے ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، فعل حال، فعل امر و فعل نہیں پڑھے، اور آپ اس سبق کو دوبارہ پڑھیں اور انہی افعال کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی ہم جاتے ہیں کہ اس کی تمرین میں کیا ہے۔ چرا پس تمرین میں چند سوالات ہیں اور ہم نے اس کے جوابات دینے ہیں۔ تو کہتا ہے کتاب، فارسی میں جواب دیجئے۔ نمبر 1، مرد چی دید؟ مرد کودکی را دید که چیزی گم کرده است۔ ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ مرد یک کودک را دید، مرد نے ایک بچے کو دیکھا کہ کوئی چیز گم ہو چکی ہے اس سے۔ از کودک چی پرسید؟ بچے سے کیا پوچھا؟ مرد نے بچے سے پوچھا، چی میکنی؟ از کودک پرسید چی میکنی؟ 3، کودک چی گفت؟ کودک جواب داد، مادرم ناخوش است، 50 پول داده بود تا برای او شیر بخرم، پولم گم شد، اکنون می جویم۔ 4، مرد در جواب چی گفت؟ مرد در جواب گفت، غم مخور، این 50 پول را بگیر و برو شیر بخر۔ 5، کودک پول را چرا پس داد؟ کودک پول پس داد چون او 50 پول خود را پیدا کرد۔ اس میں ہم نے مختلف سوالوں کے جوابات بھی دیے اور فعل حال اور فعل ماضی، ماضی مطلق، ماضی قریب اور ماضی بعید اور فعل امر و نہیں سیکھنے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں پھر فارسی سیکھنے کی پریکٹس جاری رکھتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔